الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الإنسان رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقال تعالى في موضع آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب پہلی صف میں بیٹھے تو اچھا ہے، کیا خیال؟ پہلی صف کا ثواب ہے نہیں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا بولے، وہ پہلی صف میں رہنے والوں کو کیا ملتا معلوم ہو گئے تو تلوارہ لے کو نکلتے گتے۔ پہلی صف میں پڑھے تو کیا ثواب ملتا بول کو آدمی معلوم ہو گئے تو وہ تلوارہ لے کو ہے تو بھی میرے کھونا بول کو ویسا لوگ فائٹنگ کرتے پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے واسطے۔ وہ ایسی چیز ہے پہلی صف بولے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا دیں گے کسی کو معلوم نہیں۔ ایک اذان اور ایک پہلی صف کی نماز، ان دونوں کے اوپر کیا ملنے والا ہے کوئی بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں میں اب ظاہر ہے کہ پورا محلہ ہے، پورا محلہ پہلی صف پڑھ سکتا، سب لوگ ایک ہی ساتھ آ گئے سمجھو، پورے لوگ پورا محلہ آ گیا، کریکٹ 1 بجے چائے آیا، اس سے پہلے چائے اذان ہوتے ہی آیا، سب لوگ ایک صف میں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ پھر صف میں فکس ہے 6 جنے 7 جنے 8 جنے جتنے بھی آتے 10 جنے بس اتنے ہی لوگ پڑھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب کیا کرنا، اب ہر ایک جنا چاہتا ہے میرے کو ثواب ہونا، میں پہلے آیا میں پڑھتا ہوں اور فائٹنگ شروع۔ تو یہاں تک کہ اس جھگڑے کی حل کی شکل یہ ہے کہ قرعہ ڈالو، کیا کرو 10 چٹی ڈالنا، پورا محلے میں 100 جنے ہیں، 100 جنے آئے تو 100 لوگوں کے نام ڈال کو 10 چیٹی اٹھانا پہلی صف کے، جو جن کا نام آیا انہوں پہلی صف میں پڑھنا، نہیں آئے سو والے پیچھے پڑھنا۔ اب جو پہلی صف میں آ کے جن کے نام آئے ان کو تو ثواب مل رہا، لیکن ان کی بھی نیت تھی، جو پہلے آئے تھے نا ان کی بھی نیت تھی، اس نیت کی وجہ سے اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی پہلی صف والوں کا ثواب مل جاتا. کیوں؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے.
اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے میں بخیل نہیں ہے، ثواب دینے میں بخیل نہیں ہے۔ تو پہلی صف بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس پر ثواب کا وعدہ زیادہ ہے۔ اور خاص کر دیکھو جمعہ میں تم دوسری نمازوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جمعے کی نماز میں خاص کر اس کا تذکرہ آیا۔ کیا؟ جو شخص اچھی طرح غسل کر کے اور پاک صاف کپڑے پہن کر اپنے آپ کو مزین کر کے جلدی آ جاتا ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے اور ممبر کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، یہ ہے اصل۔ تو اس میں جب ہم آ چکے ہیں، پہلے آ چکے ہیں، اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ پہلی صف کی ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے نا۔ کہاں کی بیٹھے رہے تو کیا ہوتا، ہمارے کو محروم ہو جاتے، دوسرے آ کو بیٹھ جاتے، ہمارے سے بعد میں آ کو بیٹھ جاتے، ان کو پہلی صف کا ثواب مل جاتا، ہم پہلے آ کو بھی محروم ہو جاتے، ہے نہیں؟ کیا بھی نہیں، غفلت دیکھ لے، یہاں بھی سنا دیتا نا، وہاں بیٹھنا کیا ہو، کہاں ہے تو بھی مسجد میں چوتھی فلور میں بھی آواز آتی، کہیں کو اتنی مصیبت اٹھانا نہیں، مصیبت اٹھائے تو ثواب ملتا، ثواب آپ کی محنت کے بقدر حاصل ہوتا۔ آرام میں ثواب نہیں، میں آرام سے بیٹھ کو چوتھی فلور میں 100 کو سنتا ہوں بولے تو وہ ثواب نہیں ملتا آپ کو۔ تو میں گزشتہ ہفتہ جو ہے 2 ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں، کیا ہے بولے تو انسان کے اوپر اچھے حالات آتے، انسان کے اوپر برے حالات بھی آتے، یعنی کبھی جو ہے صحت کی حالت میں ہے، انسان صحت کی حالت میں ہے، صحت ہی صحت ہے، یعنی طبیعت اچھی ہے، بیمار اصل ہون نہیں، بیماری آنا ہی نہیں اس کو، تو اب مزے لیتا ہے، صحت کا مزہ لیتا ہے آدمی، ہے نا؟ کیا بھی نہیں، اب سب کام جو ہے برابر چلتے رہتے، کبھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا؟ بیماری کا شکار ہو جاتا، بیمار پڑ جاتا ہے، بستر پکڑنا پڑتا ہے، بیڈ، نہیں تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا، ڈاکٹر بولتا ہے اتنے دن جو ہے بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا۔ تو کبھی صحت کی حالت، کبھی بیماری کی حالت، کبھی خوشی کی حالت، کبھی غمی کی حالت، کبھی محبت کے ساتھ گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، آپس میں سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے، اور کبھی جو ہے گھر میں نفرتوں کا ماحول بنا ہوا ہے، یعنی گھر میں جھگڑے، فساد، لڑائیاں، نا اتفاقی، دشمنی، عداوت، گھر میں ایسے ماحول بھی کریٹ ہوتا ہے، ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بیٹا بات نہیں سن رہا ہے، بیوی بات نہیں سن رہی ہے، تو یہ حالات بھی آتے، کبھی محبت کے حالات، کبھی دوسرے حالات، جھگڑوں کے حالات، اختلافات، کبھی بزنس اچھا چل رہا ہے، کبھی لاس میں ہو رہا ہے، انسان کے اوپر حالات الگ الگ مختلف شکلیں ہوتی ہے، ایک ہی حال میں نہیں رہتا۔ تو یہ حالات کیوں انسان کے اوپر ایسے آتے ہیں؟ یہ حالات انسان کے اوپر کیوں آتے ہیں؟ تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، یعنی ناموافق حالات، ناخوشگوار حالات، ناگوار حالات، یعنی آدمی وہ حالت اس کے اوپر آئے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، ویسے حالات اس کو، یعنی انہیں جو سوچتا اس کے الٹا چلتا، انہیں چاہتا ایک، ادھر سے ہوتا ایک۔
انہیں جو چاہ رہا وہ پورا نہیں ہو رہا، جو نہیں چاہ رہا وہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص نافرمانی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ ایک وجہ یعنی اس کے اوپر جو ناگوار حالات آ رہے ہیں اور غم کے حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں اس کے اوپر آ رہی ہے، تو اس کا ایک وجہ کیا ہے کہ نافرمانی اس نے کیا تھا، اس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دنیا میں دے رہے ہیں۔ لیکن بندے کا خیال ادھر نہیں جاتا، میری نافرمانی کی وجہ سے یہ سزا مجھے مل رہی ہے، وہ اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ اب آدمی کیا سمجھتا، یہ حالت کئی کو آئی، یہ پریشانی کیا کی چلتا ہے، میرے اوپر کون کی جادو کرائے، میرے اوپر ان کی جادو کرائے جیسا ہے۔ نہیں کیا کہ اثرات ہے، کہتے عامل صاحب کرنے جاتا، انہوں کیا بولتے ہیں، نہیں یہ ایسا چل رہا نا، وہ تمہارے اوپر ذرا اثر ہو گیا، ویکنیس پوائنٹ آپ نے خود بتایا ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو وہ اسے پلس پوائنٹ ہو، تمہارا ویکنیس پوائنٹ اس کے لیے پلس پوائنٹ۔ اب وہ اس کا فائدہ اٹھا کے کیا بولتے ہیں عامل صاحب، نہیں جی تمہارے اوپر اثر ہو گیا، وہ بڑا ہے، وہ بہت خرچہ کرنا پڑتا بولتا۔ اب کبھی جو ہے بولتے جنات کا اثر ہو گیا، کبھی بولتے جادو کا اثر ہو گیا، کبھی بولتے کیا کہ گھر اچھا نہیں، کیا کہ ہو رہا ہے تمہارا نکشترم، تمہارا جو ستارہ ہے نہیں برابر نہیں ہے، وہ تمہارا ستارہ جو گردش کر رہا نا وہ ذرا الٹا چل رہا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہو تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس کرے تو اسے کرنے 10,000 ہونا، اب 10,000 کا بکرا بن گیا، پہلے جو وہ پریشانی آئی، پھر یہ پیسوں کی پریشانی الگ اسے۔ تو آدمی اپنے گناہ کی طرف اس کو ذہن نہیں جاتا، جو انہیں غلطی کیا، جو نافرمانی کیا ہے اللہ کے رسول کی، شریعت کی، اس نے جو نافرمانی کی ہے اس طرف اس کا ذہن نہیں جاتا، بلکہ اس کو دوسری طرف پھیر دیتا، ارے انہوں کرائے، انہوں کرائے، وہ جنات کا اثر ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کیا کیا کی ابھی سم تھنگ۔ اللہ قرآن میں کیا بول رہا ہے، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب انہوں نے ہم کو ناراض کر دیا، جب انہوں نے ہم کو ناراض کر دیا، انتقمنا منہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ہم نے ان کی پکڑ کی، وہ نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کی کیا کی، پکڑ کیا، ان کو پکڑا، ان کو سزا دیا دنیا کے اندر۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو کیا کر دیا، پانی میں ڈوبا دیا، یعنی فرعون کے بارے میں ہی۔ تو ایک وجہ کیا ہے، پریشانی آنے کی، نافرمانی کی سزا ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر، پریشانی آنے کی ایک وجہ نافرمانی کی سزا۔ تو آپ جتنی قوموں کو دیکھیں گے ان سبوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دنیا میں دیا۔ قوم عاد بہت ہی طاقتور، بہت ہی قوت والے، بہت ہی ٹیلنٹ بھی تھے وہ لوگ، پہاڑوں کے اندر اپنے جو ہے انگلیوں سے کورچ کر، اپنے ناخون سے کورچ کر کے بڑے بڑے گھر بناتے تھے انہوں، سول انجینئر بھی تھے انہوں، سول انجینئر۔
تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کو مسلط کر دیا. 7 دن 7 رات 8 رات ہوا چلی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. نوح علیہ السلام، ان کی قوم نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے سیلاب کو مسلط کر دیا. پانی میں بہہ گئے سب لوگ، مال گیا، جان گیا، پراپرٹی گئے، گھر آ گئے. اب جا رہے، دیکھ رہے نا تم. پانی کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ مسلط کر دیا. ابھی اے پی میں چل رہا ہے، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں خوب بارش ہو رہی. پانی میں لوگ کھانے کے محتاج ہو گئے، پانی کے محتاج، کپڑوں کے محتاج، پیسوں کے محتاج. تو اللہ تبارک و تعالی نافرمانی جب ہوتی ہے تو ایسا جو ہے بدلہ لیتے ہیں، نافرمانی بڑھتی ہے تو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ پانی میں غرق کر دیا، ڈوبا دیا، پانی کا عذاب آیا ان کے اوپر. ایسے ہی نافرمانی کی وجہ سے عذابات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے رہتے. فرعون کے اوپر کیا ہوا؟ پانی کا عذاب آیا، اس کو بھی پانی میں غرق کر دیا. اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کے اوپر پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور اس کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. کیا؟ نافرمانی. تو دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن ہمارا خیال ادھر نہیں جاتا، اس کو جو ہے دوسرے کی طرف پھیر دیتے. کیا کہ الگ چل رہا، عاملوں کے پیچھے جاؤ، انہوں صحیح کرتے، انہوں صحیح، کون بھی صحیح کرتے نہیں. کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اچھی حالت آئے، بری حالت آئے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی نعمتیں ان کو دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، بہت خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے. بڑائی پن، اپنا بڑائی ظاہر کرتا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں ایسا ٹیلنٹ ہوں، میں اتنا کمایا ہوں، میں اتنا جمایا ہوں، میرے کتا والا کون بھی نہیں دنیا کے اندر، میرے کتا ہوشیار کون بھی نہیں. فرحوا بہا، خوش ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، اپنی بڑائی کرنے شروع کر دیتا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ جب آیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، اور جب جائے گا کیا بھی رہتا نہیں. لیکن بیچ میں کیا کرتا؟ اتنے بنگلے ہیں میرے پاس، اتنے کروڑ ہے، اتنے کروڑوں کا مالک ہوں میں، اتنی گاڑیاں ہیں میرے پاس، اتنے نوکر ہے، اتنا سونا ہے، چاندی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ بیچ میں. وَإِن تُصِبْهُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے برے کاموں کی وجہ سے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، مایوس ہو جاتا ہے انسان، نا امید ہو جاتا ہے. ارے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیوں ایسا ہو گیا، میرے اوپر ہی یہ مصیبت کیوں آئی، اب کیا کرنا میں. تو انسان مایوس ہو جاتا ہے جب اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. تو نعمت ملنے پر
شکر ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور حالات آنے پر صبر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ نعمت ملنے پر شکر ادا کرو، اور پریشانی آنے پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ نعمت ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا اور حالات آنے پر صبر نہیں کرتا، دونوں میں جو ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام میرے بہت ہی شکر گزار بندے تھے، بہت میرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ شکر کرنا، نعمتیں مل گئی تو اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا میرا بندہ۔ اتراتے نہیں نعمتوں کے ملنے پر، یہ اترانا نافرمانوں کا شیوا ہے، نافرمان لوگوں کا یہ طریقہ ہے، نعمتیں ملنے پر اترانا، بڑائی جتلانا۔ لیکن اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نبیوں کا یہ شیوا ہے۔ شاکر لِّأَنْعُمِهِ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ تو پیغمبروں کے واقعات ہم کو یہ سبق دیتے ہیں کہ شکر وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں ان کا تو بہت ہی برا حال، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو انسان کے اوپر جو حالات آتے وہ ایک اس کے نافرمانی کی وجہ سے، دوسرا اللہ تبارک و تعالی حالات پریشانیاں اس کے اوپر جو نازل فرماتے ہیں، حالات لاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اجر کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انسان تو اب گناہ کر کے معافی نہیں مانگتا اللہ سے، کتنے گناہ کرتا ہے لیکن کبھی معافی، یہ گناہ ہے بل کو بھی معلوم نہیں، اس کو کرتے جا رہا ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کیے ہوئے گناہ کو، یہ پریشانی جو ہے بھیج کر کے اس پریشانی کو یہ گناہ کے ختم ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، اس گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس پریشانی کو، اس کو ذریعہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے زیادہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسے کام نہیں کر رہا، وہ نیکیاں نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ حالات اس کے اوپر لا کر کے اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو کیا ہے؟ ان لمیٹڈ ثواب، اس کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب کا لمٹ ہے، روزہ رکھیں گے اس کا ایک لمٹ ہے، اور تلاوت کریں گے اس کا ایک لمٹ ہے، صدقہ خیرات کریں گے اس کا ایک لمٹ ہے، لیکن صبر کا کوئی ثواب جو ہے لمٹ نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر فرماتے ہیں۔ تو اب حالات کے آنے پر اس نے کیا کیا؟ صبر کا دامن تھام لیا، اس کو برداشت کر لیا اللہ کی طرف سے۔ تو جو بھی حالت آئے،
اچھی حالت آئے تو شکر ادا کرے اور برے حالات آئے تو صبر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، صبر کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صبر کرنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا تو اللہ سے دور ہو جائے گا، ثواب وواب کچھ نہیں ملتا اس کو۔ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تکلیف میں، پریشانی میں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، الٹا عذاب ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ ناشکری کر رہا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو حالات جو بھی آئے، اچھے آئے یا برے آئے، وہ اللہ کی طرف سے ہے سمجھ کر اچھے حالات پر شکر ادا کرے اور برے حالات پر صبر کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر اور آگے اور بھی 2-3 جمعے شاید چلیں گے۔ یہ ٹاپک جو اٹھا ہے کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔